السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رانا علی۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور انہی تمام خبروں پر تجزیے اور تبصرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، پاک فوج سے ان کا تعلق ہے، حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے اور تجزیہ کاری میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مصروفیت کے باوجود اور بلکہ جو حالیہ صورتحال ہے کورونا کی، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ بلکہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ اسپیسیفک ٹائم نکالتے ہیں صرف پروگرام کے لیے، یہ obligation ہے سب۔ صحیح۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو اخبارات کی زینت بنی، وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ، خون کے نمونے لے لیے گئے، 24 گھنٹے میں نتیجہ آئے گا۔ کورونا وائرس کا شکار فیصل عیدی سے ملاقات کی تھی انہوں نے، اور یہ جو کورونا ٹیسٹ لیا گیا ہے اور نمونوں کے بارے میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ ان کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر فیصل، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، بتایا ہے۔ اور سماجی کارکن اور عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ ملاقات کرنے والے تمام افراد سے کورونا ٹیسٹ کرانے کی انہوں نے اپیل کی ہے، اور چند روز پہلے یعنی 5-6 دن پہلے 15 اپریل کو ان کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم سے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں، ایک تو وزیر اعظم کا کورونا ٹیسٹ یعنی یہ صورتحال، دوسرا ملاقاتیں، تیسرا امور، یہ ساری کی ساری صورتحال میں وزیر اعظم کو بھی انوالو ہونا ہے؟ دیکھیں ہم سب، پہلی بات تو ہے کہ کورونا ٹیسٹ جو ہے وہ تو روٹین میں بھی کراتے ہیں، ہر بندہ کراتا ہے، اور جہاں جہاں ذرا سا شکوک و شبہات ہوں تو کرانا چاہیے بھی۔ ایک تو بڑی اچھی اگزامپل سیٹ کی وزیر اعظم صاحب نے کہ جی ٹھیک ہے، میں ایک بندے سے ملا جس کو تھا اور اس وقت نہیں بھی پتا تھا، چلیں جی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ ٹیسٹ کرانے سے بھی گھبراتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، صحیح کی ہے نا، بلکہ بہت ساری خبریں پہلے چلتی رہی کہ بھاگے ہوئے شخص کو پکڑا گیا۔ بالکل ایسا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہے تو ٹیسٹ کرا کے چیک کر لیتے ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک اس بات کا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی فیصل عیدی سے، اور وہی جیسے آپ نے کہا 15 اپریل کو، اور وہ ہم نے کل ایک خبروں میں وہ دیکھی بھی، پکچر بھی وہ دیکھا ہے، اس دن کی بھی تصویر ہے کیونکہ انہوں نے وہ امدادی چیک بھی دیا اور اکراس دا ٹیبل، حالانکہ ڈسٹنس کافی تھا لیکن وہ نیکڈ ہینڈ سے وداؤٹ گلوز آپ نے پکڑا، انہوں نے پکڑایا۔ ویسے تو روٹین میں آئی ایم شیور کہ وہ کرتے ہوں گے کہ بعد میں سینیٹائز وغیرہ وہ لازمی کرنا چاہیے اور کیا بھی ہوگا، لیکن ایک فضا میں آپ بیٹھے ہیں، وہ تو ایک پکچر تھی نا، یا ایک وہ شارٹ دکھایا گیا، ہو سکتا ہے میٹنگ، کیونکہ جیسے ویسے بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ فلاحی اداروں کا بہت قدر کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور عبدالستار عیدی کے بیٹا بگ نیم، تو آئی ایم شیور کہ وہ ایکسپوجر ہوا ہوگا، ملاقات بھی ہوئی ہوگی، کس سینیریو میں، کس آئی ایم شیور ڈسٹینسنگ بھی کی گئی ہوگی، بٹ یہ احتیاطی تدبیر کے طور پہ یہ ٹیسٹ ضروری تھا، اور بڑا اچھی بات ہے۔ میں ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فلاحی ادارے کے وہ ہیں سربراہ ہیں، بالکل عبدالستار عیدی صاحب کے بیٹے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں، اور وہ بھی فلاحی اداروں کو چلانے کے بڑے ماہر ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل اور باقی معاملات۔ اب یہ دونوں شخصیات کی ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ وہ فلاحی ادارے کے سربراہ فیصل عیدی جو ہیں وہ چیک دینے آئے ہیں کورونا ریلیف کے لیے، بہت بڑی کورونا ریلیف کے لیے چیک دینے آئے ہیں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ خود بھی اس میں مبتلا ہو گئے، لیکن وہ یہاں سے نہیں لے کے گئے نا کرونا، آئی مین کہ ہی واز آلریڈی انفیکٹڈ تو وہ تھے، ہوں گے، لازم بات ہے۔ دیکھیں رام صاحب، دونوں شخصیات، کوئی بھی شخصیت، میں تو کہتا ہوں ایک انسان کوئی بھی ہو وہ قیمتی ہے، اور پاکستانی ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہیں۔ اب دونوں بڑی شخصیات ہیں، مطلب فیصل عیدی، عبدالستار عیدی کے بعد وہ ان تمام معاملات کو اس طرح مینج کرنا، اور کل وہ ٹیلی ویژن پہ ان کا بڑا بولڈ بیان لائیو وہ کسی اس میں دیکھ رہا تھا نیوز کلپ میں، تو ہی سیڈ کہ ہاں جی مجھے پازیٹیو آیا، اور انہوں نے پوچھا جی کہ انڈیکیٹرز کیا تھے، تو ہی سیڈ کہ مجھے تھوڑا سا فیور فیل ہوا اور 2-3 دن پہلے، اور پھر باڈی میں پین شین تھوڑا سا تھا، تو میں نے چیک کروایا تو پازیٹیو آیا، الحمدللہ ابھی میں بہتر ہوں، ہیڈ ایک ہے مجھے تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک قوم کی دعائیں، اور ہی واز ویری کانفیڈنٹ۔ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے وہ جو کراچی سعید غنی صاحب کو بھی ہوا، پھر وزیر اعظم برطانیہ کے ہوا، اور ریکور ہو کے گئے، اور بلکہ
ٹرمپ یا بہت سارے ایسی شخصیات ہیں, جسٹن ٹروڈو, ان کی اہلیہ کو ہوا اور انہوں نے خود کو ریکور کیا, یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ احتیاطاً. لیکن اور اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان بہت پریشیس, بہت قیمتی شخصیت ہیں, اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں, اور آئی ایم شیور انشاءاللہ کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, 2 دن میں 16 گھنٹے میں آتا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو یہ عزم لیے ہوئے ہیں کہ یار اس کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے, امداد کی جا رہی ہے, عوام کا سوچا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کتنے بڑے مقصد کے لیے, بالکل دیکھیں نا, دونوں شخصیات اکٹھی ہوئی, وہ آپ کرونا ریلیف عوام کے لیے کر رہے ہیں, اور اس میں اگر یہ خدا نہ خواستہ ٹرانسفر ہوتا ہے یا کمیونیکیٹ ہوتا ہے یا آگے بڑھتا ہے کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی اس کا, تو وہ نقصان نیشن کا ہوتا ہے, انسانیت کا ہوتا ہے, اور اتنی بڑی شخصیت ہیں دونوں شخصیات. تو میں بالکل یقین ہے انشاءاللہ, پہلی بات ہے کہ وزیر اعظم کا ٹیسٹ انشاءاللہ کلیئر آئے گا اگلے ہفتے اگر ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ بھی انشاءاللہ ریکور کر کے ان کا پازیٹیو سے نیگیٹو آ جائے گا. اور اس میں یہ کہوں گا رانا صاحب کہ ایک لیسن اس میں سے آتا ہے, وزیر اعظم از ویری پریشیس بیکاز ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ ایٹ دا مومنٹ. تو جو ان کے ساتھ ہیں, جو سٹاف ہے یا باقی لوگ ہیں, ان کو بھی ایک میسج آتا ہے کہ مزید احتیاطی تدابیر اس وقت, کیونکہ دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے نا کہ بندہ خدا نہ خواستہ 1 ہفتے کے لیے کرنٹائن بھی ہو جائے, وہ بھی نہیں ہم کر سکتے, بیکاز ہی از دا ون ہو از ٹیکنگ ڈے ان ڈے آؤٹ, ہر وقت میٹنگز اور کر کے مصروفیات. تو ان کے سٹاف کے لیے جو اس پہ مامور ہیں, ان کی جن کے فرائض منصبی میں آتا ہے, ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آئندہ کے لیے مزید احتیاط کریں. ٹھیک ہے, کہیں پہ میٹنگز, میں نے دیکھا ہے اکثر نا ٹی وی پہ بھی میٹنگز وہ کر رہے ہیں, وزٹس بھی کر رہے ہیں, تو ماسک نہیں, وہ دیکھا جائے تو عمران خان کی اپنی شخصیت بڑی زندہ دلانہ, بولڈ شخصیت, دلیر آدمی ہے, اور اللہ ان کو محفوظ رکھے, اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے. آمین. آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ وہ کورونا کے حوالے سے ہے, اور ٹیسٹ بھی ان کے لیے جا چکے ہیں, نمونے آ گئے ہیں, نتیجہ بھی آ جائے گا, لیکن وہ خود ہی عوام سے جو اپیل کر رہے ہیں میں اس طرف جاؤں گا. وزیر اعظم عمران خان کی عوام سے گھر میں ہی عبادت کرنے کی اپیل, مسجد ہی جانا ہے تو شرائط پر عمل کرنا ہوگا. وزیر اعظم کہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا مسجدیں بند ہوں, تاہم وائرس پھیلا تو مجبوراً مساجد بند کرنا پڑیں گی. ہاں دیکھیں, اس میں رانا عدیل صاحب میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی علماء اکرام سے ملاقات بھی ہوئی, اور بڑا مثبت اور بڑا اچھا ڈیسیشن انڈر دی پریویلنگ سرکمسٹانسز. مطلب عمران خان صاحب نے لوگ پیپل ور ایکسپیکٹنگ اور فیئرنگ کہ جی شاید پکی پابندی لگا دیں گے, اور ہم ان حالات میں اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ تمام دنیا جو اسلامک ممالک ہیں, ایون آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب میں بھی کرفیو اینڈ آل دیٹ, ہر جگہ پہ بالکل کلوزڈ ہے. لیکن عمران صاحب نے علماء اکرام کی اپیل پہ انہوں نے اس پہ پازیٹیو وہ لیا کہ 20 انہوں نے پریکاشنز بتائیں. وہ تو صدر مملکت کے ساتھ مشائخ کی ساری جو کانفرنس ہوئی اور میٹنگ ہوئی, اور 20 نکات کے اوپر, لیکن ایک فرم ڈیسیشن ساتھ یہ بھی دیا کہ اگر اس پہ عمل نہ ہوا بالکل تو پھر ہمیں کچھ اور ڈیسیشن لینا پڑے گا. اچھا, اس میں کہوں نا رانا صاحب کے اپیل جو کی ہے نا وزیر اعظم صاحب نے, ساتھ ہی الاؤ کیا ود کنڈیشنل پرمیشن دی, ساتھ جو اپیل کی نا اس پہ بھی عوام کو کان دھرنے چاہیے, ہمیں بھی دھرنے چاہیے. بات یہ ہے, میں آپ کو اپنی اگزامپل, مطلب ریگولرلی تراویح پہ جاتے تھے, جمعہ بھی ریگولر, میرا یہ 3را جمعہ مس ہوا نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یقین کریں کوئی ایک عادت ہے کہ جمعہ آپ مسجد میں, باقی نمازیں آپ گھر میں بھی انسانیت کے تحفظ کے حوالے سے, دوسرا ریاست کی جانب سے, علماء کی جانب سے جب خطبے آ جاتے ہیں تو پھر وہ رسپانسبل ہیں اور آپ کو تحفظ کا سوچنا. لیکن اس میں دیکھیں نا, مسجد میں آپ جائیں گے نا تراویح, اور ٹھیک ہے ڈسٹینسنگ 6 فیٹ ڈسٹینس, باقی ساری وہ سینیٹائزڈ ہو کے آئیں, وضو گھر سے کر کے آئیں, رانا صاحب پھر بھی احتمال رہتا ہے, خدشہ رہتا ہے, دھڑکا رہتا ہے. اب مسجد ہے, فلور ہے, آپ ماسک پہن کے کیا سجدہ کریں گے, ٹھیک ہے, اور پہننا چاہیے, اصولاً پہننا چاہیے, اور پھر وہی مٹی فرش, اس فرش پہ کسی اور کے بھی ہاتھ لگتے ہیں, پاؤں لگتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کا احتمال رہے گا. آپ یہ مت سمجھیں کہ بالکل آپ 20 کی 20 شرائط پوری کر دیں اور مسجد سے کمیونیکیٹ نہیں ہوگا. پبلک گیدرنگ ہوگی نا, ہم لوگ عام طور پہ دیکھیں مسجدیں
یہ 5 جو دن میں ہماری نمازیں ہوتی ہیں، باجماعت چند لوگ ہوتے ہیں، جمعے والے دن جمع غفیر ہوتا ہے، اور تراویز میں جگہ نہیں ملتی، اور آغاز میں ہی رمضان المبارک اور کے پہلے روزے یا عشرے میں وہ صورتحال ہوگی کہ اچھا خاصا ہجوم بھیڑ ہوگی، بھیڑ ہوتی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ پاک بھی آپ کی نیتیں دیکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو، ساتھ ہی ہمارا مذہب آپ کو تلقین کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب بارشیں ہوئیں مدینہ شریف میں تو میسیج دیا کہ آج نماز گھر پڑھ لو۔ تو پروویژن ہے اسلام میں، پروویژن ہے۔ اللہ میاں نے یہ بھی آپ سے حساب لینا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اللہ مجھے معاف کرے، میرا علم تھوڑا ناقص ہو سکتا ہے اس میں، لیکن کچھ پڑھا ہے، کچھ سنا ہے، اور علماء اکرام سے بھی سنا ہے۔ اس میں جو اللہ نے پروویژنز دی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی اگر آپ ان کو اویل نہ کریں تو اس پہ بھی حساب ہوگا، بالکل حساب ہوگا کہ یار میں نے آپ کو پروویژن دی تھی اور آپ اس پہ نہیں، آپ نے پھر بھی رسک لیا، تو وہ پھر اس میں وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، مطلب واقعی علماء نہیں ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں جی، پڑھا ہے، مسلمان بورن اینڈ براٹ اپ ہے اپنے گھروں کا، تو وہ قصر نماز کے بارے میں بڑا فوکس کیا، فوکس ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اگر مل رہا ہے موقع تو آپ کو اویل کرنا ہے، اور اسی طرح معاملے اور زندگی بچانے کے لیے، کیونکہ یہ زندگی امانت ہے۔ اچھا سچا مذہب ہے اسلام، بالکل، اور اس میں آپ دیکھیں رانا صاحب، کوئی سختی نہیں ہے ہمارے مذہب میں، فلیکسیبلٹیز ہیں، پروویژنز ہیں، اس کو اویل کرنا بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا۔ تو اس میں کہوں گا کہ جو وزیر اعظم صاحب کی اپیل ہے اس پہ پوری قوم کو عمل کرنا چاہیے۔ جب یہ اجازت مل رہی ہے کہ آپ کی ایکسیس ہے، لازم بات ہے کہ دعائیں، بلکہ میں اگر وزیر اعظم کی ریزمبلنس دوں تو کیونکہ 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے رمضان میں جیتا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یار وہ دعائیں بڑی کام آتی ہیں، ہمارے کام آئیں، جس کی وجہ سے ہم فاتح عالم بنے۔ یہ ملک ہی رمضان المبارک میں بنا، 27ویں رمضان، ٹھیک ہے، اور پھر رمضان میں ہی آپ نے ورلڈ کپ جیتا، تو اسی رمضان میں اللہ پاک نے چاہا تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں، آگے فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ہماری یہی ہوگا کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ان تدابیر پہ بھی عمل کریں تو یہ کرونا سے جان چھوٹ جائے۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا سیاست کا رخ، اور وہ اس لیے کہ نون لیگی رہنماؤں نے کل پریس کانفرنس کی ہے، تو پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، یہ ایک سازش ہے، حصہ نہیں بنیں گے۔ ایکچولی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے نا وہ جوائن نہیں کریں گے کسی صورت، یہ ان سازش نظر آتی ہے، اور اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں نون لیگی رہنما۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس پریس کانفرنس؟ دیکھیں، میں بڑا کئی دفعہ میں سوچتا تھا کہ شاید خاقان عباسی صاحب چونکہ آج کل ایکٹیو رول وہی پلے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ وہ اچھا بولتے ہیں، لیکن میں کچھ دنوں سے جب یہ دیکھ رہا ہوں نا، اور کل والی پریس کانفرنس میں بے لاگ اس پہ رائے دوں گا، تو آئی واز ڈس اپوائنٹڈ۔ رانا صاحب ان کی اپنے ہی بات میں، ایک ہی جگہ پہ ایک بات میں کنٹرڈکشن ہے۔ رات کو بادامی کے ساتھ ان کا ٹاک شو بھی میں نے دیکھا لیٹ نائٹ، کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، کرونا پھیل رہا ہے تو ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے۔ بادامی نے بھی ان کو کہا کہ جی وہاں پہ تو 350-400 بندوں کی آپ گیدرنگ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ 6-6 فٹ فاصلے۔ او جناب محترم، آپ تو کتنی دفعہ کے پارلیمنٹیرین ہیں، آپ تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں، ہم تو ویسے ایز اے وزٹر کبھی جا کے درشن ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی سیٹیں ہیں آپ کے اندر؟ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں نا سر، 300 350 340 اگر آپ کے ممبران ہیں، 340 کو 6 فٹ کے فاصلے پہ رکھے، آپ کا 150 بھی اندر نہیں آ سکتا اگر اس طرح رکھے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ سارے بیٹھ جائیں گے 6 فٹ کے فاصلے کے اوپر، ماسک پہن لیں گے، اسپیکر ماسک نہ پہنے؟ میں کل دیکھ کے نا مایوس ہوا کہ ایک طرف آپ یہ صرف اور صرف سیاست کی جا رہی ہے، honest to God it is a politics، اور یہ میں حیران ہوں کہ اس موقع کے اوپر ساری دنیا، وزیر اعظم نے یہ اپیل کی کہ سیاست نہ کی جائے، اس کے اوپر سیاست نہ کریں، ساری دنیا آپس میں یکجا ہے، اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہر چیز کے اوپر تنقید ہے۔ اسی میں انہوں نے پیٹرول کے اوپر بھی کہا نا کہ 50 روپے سستا کر دیں، جیسے ہی کروڈ آئل کی بات سامنے آئی۔ میں بریگیڈیئر صاحب اس پہ آئیں گے، ہم گفتگو کریں گے، اور جہاں تک یہ کمپیریزن ہے کہ تضاد اور معاملات یا بیانات جو ہیں وہ کتنے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ بیانات اس وقت قوم سمجھدار ہے،
قوم سمجھدار ہے, ساری میں دنیا. صرف ضمناً سوال ایک کر لیتا ہوں, آگے میں پڑھوں گا, میرے پاس اور مزید خبریں ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا جو سندھ کی صورتحال اور جس پہ اس پہ جو بیان بازی ہو رہی ہے حکومتی اراکین اور سندھ کی جانب سے, وہ بیانات بھی تو شاید مسائل پیدا کرتے ہیں. وہ بھی دو طرفہ ہے نا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ باؤنسر پھینکے, کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں بات کرتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں, ایک بندہ باؤنسر پھینکے اور دوسرے کو کہے کہ جی نہ تو نے ڈک ڈاؤن ہونا ہے نہ تو نے اس کو ہک کرنا ہے, تو کیا اپنے ماتھے پہ اپنے جبڑے پہ کھانا ہے اس کو. اب اگر ادھر سے ایک چیز آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں سیاست میں کاؤنٹر آرگیومنٹس, بحث مباحثہ, جواب, ایک دوسرے پہ سوال و جواب یہ چلتے ہیں, وہ ان کا دونوں طرف سے دو طرفہ ہے. میں گورنمنٹ کو لون یا پی ٹی آئی کو میں خالی بلیم نہیں کروں گا, دونوں طرف سے جب آپ ان کو سن رہے ہوتے ہیں, سعید غنی صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں, باقی کے ان کے جو لوگوں کو سنتے ہیں, تو آپ پھر بھی کہتے ہیں یار واٹ آر دے ڈوئنگ. ادھر سے بھی نہیں ہونا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں. میرا تو صرف سوال ایک تو آپ بھی کیونکہ فاسٹ بالر ہیں اس لیے باؤنسر کی مثال دے دیتے ہیں, میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس وقت نہیں, میں بالکل, یعنی وہ چاہے حکومتی رکن ہے, چاہے اپوزیشن ہے, چاہے صوبائی کوئی ہے حکومت, یعنی ملک یا قوم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو زیب دیتے ہیں یہ نہیں عمران صاحب, میں بالکل بیلاگ اور انڈیپینڈنٹ اور کسی حد تک میں تھوڑا سا سپورٹ اس لیے کر سکتا ہوں اپوزیشن کو کہ انہوں نے تو چلو تنقید کرنی ہے, لیکن حکومتی اراکین کے یہ صورتحال کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا عجیب ہے؟ وہ شاید خود کوئی ایسی فضا کریٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے ماضی کی اسمبلیاں نہ دیکھی ہوتی, اسی ملک میں ہے نا, تجزیہ تو آج سے نہیں سالوں سے کر رہے ہیں, اکنوں سے کر رہے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حکومتی ارکان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آپ تو حکومت میں, اپوزیشن کے تو کام ہے, عادت ہے, یا ان کا مینڈیٹ ہے یا ان کا مشن ہے کہ مظاہرہ. تو سر آپ پچھلی اسمبلی بھول گئے ہیں کیا؟ وہ بھی تو نون لیگ بھی تو گورنمنٹ میں تھی نا, عابد شیر علی, ٹھیک ہے, دانیال عزیز, بڑے, اور رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت بھی آج بھی ایکٹیو ہیں. تو سر یہ تو ایک ہوتا ہے, اپوزیشن بولتی ہے, آپ کے بھی ایک فورس تیار ہوتی ہے, 4-5 لوگ ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو ریسپونڈ, لیکن ناٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. یہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کرونا کے اس آپ کی اس بات سے میں بھی اس لیے اتفاق نہیں کروں گا کہ نارمل باتیں ٹھیک ہے کہ کورونا کی, یعنی ہم نے اپنی زندگی میں شاید اتنا مہلک مرض اس طرح اتنے قریب سے نہیں دیکھا جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا, ٹھیک ہے, اور صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان میں مزید سنگینی ہو رہی ہے, یعنی کل کے جو کیسز ہیں وہ 24 گھنٹے میں ریکارڈ کیسز ہیں. بالکل صحیح, یعنی سیاست پہ تو میں گفتگو نہیں چاہتا, وہ ایک بڑا عجیب سا سلسلہ ہے, کسی کو بھی بولو تو سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید کسی کی طرفداری ہے, جانبداری ہے, کسی کی غیر جانبداری ہے, حالانکہ ایسا نہیں. ہم تو اس رویوں سے بھی تنگ آ گئے تھے جو اسمبلیوں کے ہیں, یعنی پوری دنیا دیکھتی ہے, لیکن یہ جو صورتحال ہے, ناگہانی صورتحال, اس میں ایسی فضا کا ہونا, اور مجھے صرف تھوڑا سا قدغن یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا حکومت کہیں نہ کہیں زیادہ ذمہ دار ہے, جواب دہ ہے, انہیں یہ سوچنا چاہیے. I tend to disagree رانا صاحب. میں نے جیسے پہلے کہا, میں اس بات پہ قائم ہوں کہ میں گورنمنٹ alone cannot be blamed. It's both ways. میں دونوں کو ایڈمانش کرنے کی میری کوئی وہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, دونوں کو ایڈوائز یا ریکویسٹ کر سکتا ہوں نا کہ دونوں تو اس وقت کرونا کے اوپر سندھ گورنمنٹ ویز مرکز, لیکن ایک بات یاد رکھیے, بڑا بھائی ہوتا ہے, بڑے بھائی کو بڑا بھائی تسلیم کرنا ہوتا ہے, مرکز ہے تو صوبے ہیں. یہاں پہ آ کے دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں نا, میری ایک بات بتائیں, یہ کیا آزاد مختار ریاستیں ہیں صوبے مرکز کے انڈر ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے, اور اگر آپ مرکز کو آنکھیں دکھائیں, وہ ترمیم 18ویں کون کر گیا, وہ دونوں ایک ملی کر گیا, وزیر اعظم اظہار تو کر رہے ہیں, اور بلکہ بڑا بھائی ہے تو ظرف بھی بڑا ہونا ہے, نہیں بڑا دکھا. باخدا میں نے آج تک یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر کبھی اس طرح کی ذاتی بحث مباحثے یا بلیم یا مڈ سلنگنگ میں انوالو نہیں دیکھا. اب اگر وزراء نے کیا یا کرتے, وہ ایکشن بھی نہیں لیتے, تو نواز شریف صاحب کو تو آپ نے دیکھا تھا, وہ تو خود کھل کے میدان میں ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں, چلے آ جاتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے معاملات چلو آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جی بتائیے. آٹا چینی اسکینڈل کے ذمہ داروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا چیئرمین نیب نے اسکینڈل کی تحقیقات کی منظوری دے دی, مبینہ اسمگلنگ اور سبسڈی پر بھی تحقیقات ہوں گی. اور اسی حوالے سے آٹا چینی اسکینڈل پر ایف آئی اے رپورٹ, تحقیقاتی کمیشن نے تفتیش کے لیے مزید وقت مانگ لیا, کمیشن کو مزید 2 سے 4 ہفتے دیے جانے کا امکان.
اب یہ اسکینڈل پرائم بیگا اسکینڈل قرار دے بالکل دیا ایسا گیا ہے، اور صورتحال ہے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ منظوری بھی دیکھیں، دے دی گئی ہے، پہلی کتنا بات تو یہ عمل درآمد؟ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لاسٹ ٹائم بھی اپریشیٹ کیا تھا، اور اب پھر میں اپریشیٹ کروں گا وزیر اعظم عمران خان کو، کہ جب یہ آیا تو ایک طریقہ تھا کہ اس کو انڈر دا کارپیٹ کرتے، دوسرا آپشن تھا کہ کھل کے پیش کیتے، حالانکہ جیسے وہ لاسٹ ٹائم بھی لوگوں نے بات کی کہ ان کے قریبی ترین دوست جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام تھا، لیکن جیسا کہ ماضی میں بھی ہم کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو جانتے ہوئے کہ اگر وہ ان کا بچہ بیٹا بھی کسی جگہ انوالو ہوگا، ہی ول ناٹ لیو ہم، تو انہوں نے پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے جی پکڑیں۔ نمبر 1، اب اس کو نیب کے اس میں آ گیا، ٹھیک ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ نیب ہیز ٹیکن اوور۔ اس کی وجہ دیکھیں نا، اسی جگہ پہ گورنمنٹ کے اوپر بہت دفعہ بلیم آ رہے تھے اپوزیشن کی طرف کہ نیب کا کام صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے۔ اب یہ نیب ان قریبی حواریوں کا جن کے اوپر لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ کیس بھی نیب اگر کر رہی ہے ڈیل، تو بی ریسٹ ایشورڈ کہ اٹ وڈ بی a source of satisfaction۔ حالانکہ اپوزیشن ول نیور بی سیٹسفائیڈ، لیکن سورس آف سیٹسفیکشن فار دوز ہو ور کرٹیسائزنگ پرائم منسٹر عمران خان کہ یار یہ تو دیکھیں جی نیب تو صرف انہی کے لیے بنی ہے، نیب حکومت کے بندوں کو بھی پکڑ رہی ہے نا، حکومت کے دوست تھے نا، ہواری تھے، جو بھی تھے، ان کو بھی پکڑ رہی ہے۔ اب میرے خیال میں منطقی انجام کو یہ پہنچے گا کیس، کیونکہ یہ نیب تو بھی نیب کا کہنا ہے، مجھے تو اس طرف جانا ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی منطقی انجام تک پہنچے جی گا، بالکل لگ رہا ہے، حقائق سامنے آئیں گے، صورتحال واضح ہوگی واضح ہوگی، اور سزائیں ملیں گی؟ ملیں گی سزائیں تو کیونکہ شیخ رشید صاحب اتحادی ہیں اور ان کا انداز آپ جانتے ہیں، یعنی وہ چاہے ریلوے کی پریس کانفرنس کریں، لگتا یہی ہے کہ وہ شاید انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، لیکن وہ بات کر جاتے ہیں، اور وہ واضح طور پہ کہتے رہے وہ دوست ہیں، رہیں گے، وہ قریب تھے، رہیں گے، اور اب آ کے ان کا بھی تھوڑا بیانیہ بدل رہا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی امپلیمنٹیشن ویسی ہی ہو؟ اگر وہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا نا، تو میں اس کو ڈینائی اس لیے نہیں کروں گا کہ دوست ہیں یا تھے یا رہیں گے، دوستی اپنی جگہ ہے، دوست کو اگر پکڑا گیا اور دوست اگر ملزم سے مجرم ثابت ہو گیا، سزا یافتہ ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈس اون کریں گے۔ وہ دوست جو سزا کھائے گا آپ کی وجہ سے، وہ دوست جو آپ کی وجہ سے مطلب کہ جی اس کو آپ سے توقع تھی کہ شاید آپ اس کو ریپ اپ کر کے کیس کو ڈسپوز آف کر دیں گے، تو ناراضگی کا حق اسی کا ہوگا نا، وہ ناراض ہو تو اس کی مرضی، ناحق ناراض ہوگا کہ یار میں مجرم تھا، سزا کھائی ہے اور سزا ملی ہے اور بھگت رہا ہوں اور بلیم ان کو کروں، کیوں؟ تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا جی دوست ہیں، رہیں گے، تو یہ تو مثبت بات ہے۔ اگر مجرم ہے آگے بڑھاؤں گا بات کو، آپ نے بولا کہ میں ڈینائی نہیں کرتا شیخ رشید کو، لیکن میں ریلائی نہیں کرتا، اس کی ریزن ہے کہ ایک دوائیوں کا معاملہ بھی تھا، وہاں پہ بھی دوستی ہے، کیا کوئی ایسی صورتحال؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں نا، دوائیوں کا معاملہ تھا، دوستی ہے، تو وزارت سے تو ہٹا دیا، مجھے بتائیں۔ اچھا یہ بڑا ایک عجیب سلسلہ ہے، کیونکہ وہ بیچ میں سے بہت سارے ایسے ٹاپکس نکلیں گے جن کی طرف جاتے ہوئے طوالت اختیار کر جائے گا معاملہ۔ دیکھیں آپ یہاں پہ I'm sorry to say کہ جو ایک پازیٹیو چیز ہے، مطلب ایک چیز پکڑی، شوگر سکینڈل، آٹا سکینڈل آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی نیپ دیم، گیٹ ہولڈ آف دیم، ان کا کرو، اس کو تو ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے۔ نہیں اس پہ بھی اپریشیشن اپنی جگہ پہ، میں ایک لفظ استعمال کر دیتا ہوں، میں ایک لفظ استعمال کر دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے تجزیات بھی ہیں، تجزیہ بھی ہے، اور دوسرا میرے خیال میں مجھ سے زیادہ ان افراد کو آپ جانتے ہیں، حکومتی اراکین کو قریب بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے آپ کو، اور شاید یعنی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ شاید بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، اس لیے آپ اختلاف نہیں رکھتے، میں بہت گہرا جانتا ہوں کہ آپ کے اختلافات ہیں وہاں پہ واضح طور پہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی سنگینی ایسی تھی کہ آٹا اور چینی، گنا، شوگر، باقی معاملات، گندم، یہ ہماری اپنی پیداوار ہے، اجناس ہیں، اور اس کا بحران شاید ضروریہ میں کتنی تیزی سے ایفیکٹ کیا اور کتنا اس نے نقصان دیا، ٹھیک ہے، وہ شاید میڈیسن پہ اس طرح ابھی تک دھیان نہیں دیا گیا، اور آنے والے وقت میں شاید اس کا، یعنی آپ قلمدان سے، اور مجھے تو لفظ وہ دوستی ہے نا کہ جو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہیں، رہیں گے، ہیں، رہیں گے، تو کہیں ایسا فرق تو نہیں پڑے گا جانچ پڑتال میں؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ دوستی کتنی بھی ہو، صحیح، ایک سب سے جہانگیر ترین صاحب سے بڑی دوستی کسی کی تھی؟
مجھے سب سے بڑی اگزامپل ہے نا، یعنی بہت وہ آپ کے قربت سامنے ہے، ہے، بالکل۔ بہت قربت تھی، بہت سارا اچھا انٹریکشن تھا، لیکن جب سامنے آیا انہوں نے سامنے رکھ دیا انصاف کے کٹہرے میں، انصاف میں اگر وہ کلیئر ہوتے ہیں تو بسم اللہ۔ صحیح، بریگیڈیئر صاحب۔ اور دوسرا جو آپ دوائیوں والوں کا کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں امیڈیٹ فرسٹ اسٹیپ گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے، ہمیں ایک چھوٹا سا Sure, وقفہ sure, لینا sure, ہوگا۔ sure. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، تجزیہ کار محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان صاحب۔ طارق صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آٹا چینی اسکینڈل کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ساتھ ہی دوائیوں کا آپ نے ذکر کیا، تو میں یہ کہوں گا دیکھیں 1 by 1 آ رہا ہے نا، آٹا، دال، چاول، چینی، پاور پلانٹ، یہ وہ سارا، بالکل۔ تو میرا نہیں خیال کہ بچت ہوگی کسی کی، ٹھیک ہے، باری ضرور آئے گی، وہ جس نے وہ یعنی بھگتنا پڑے گا، آپ کو لگتا ہے تو پیٹ میں درد ہوگا، اور وہ اس میں کسی کی بچت نہیں ہونی، مجھے یقین ہے۔ صحیح، تو لیکن یہ تو ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، لیکن اپوزیشن تو کھیلے گی، لازم بات ہے، یہ اسکینڈلز کا معاملہ ہے۔ لیکن نہیں ران صاحب، یہاں پہ پھر وہی بات کہوں گا کہ اپوزیشن کو کھیلنا ٹھیک ہے، بنتا ہے، اپوزیشن لفظی اپوزیشن، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو کرونا کے جو مسائل ہیں نا، ایک کسی وقت تو یکجا ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوٹ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا گفتگو کا۔ آٹا چینی بحران پر نیب کی انکوائری کا مقصد وزیر اعظم کو بچانا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ہمیں نیب پر اعتماد ہے، نہ ہی ایف آئی اے پر، بلکہ انہوں نے واضح طور پہ مطالبہ کیا ہے کمیشن بنانے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک الگ میٹر ہے، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے صورتحال ہے کرونا، لیکن کرونا اپنی جگہ پہ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بحران جو تھے انہوں نے کرونا کے معاملات کو مزید سنگین کر دیا تھا، کیونکہ فوراً بعد کرونا کا سامنا کرنا پڑ گیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان بحرانوں کی وجہ سے کہیں کہیں آپ آنے والی سچویشن اسپیشلی وبائی مرض کی، اس پہ آپ کام نہیں کر پائے۔ نہیں رام صاحب، دیکھیں یہ جو بحران آئے، یہ جو بھی تھے، کسی کو یہ پتا تو نہیں تھا نا کہ اس فوراً بعد کرونا آ جانا ہے، یہ تو بدقسمتی سے جو ہوا، نہیں، اتنا ٹائم تو تھا کہ آپ یہ آبزرو کر رہے تھے، آبزرویشن ہو رہی تھی کہ کہاں کہاں کیا صورتحال ہے، لیکن کرونا کے حوالے سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اندر کے یا بحرانوں کی فہرست اتنی بڑی ہے، یا بحرانوں سے نبرد آزماتی حکومت کہ وہ ایسی صورتحال تھی کہ باقی سنگینی کی طرف دھیان نہیں گیا۔ اور ہاں، اب بھی اگر دیکھا جائے تو اثرات تو اس کے ہیں نا، لیکن اب اپوزیشن اگر بول رہی ہے، میں مانتا ہوں کہ اپوزیشن کا مقصد ہی کسی حد تک تنقید ہوتا ہے، لیکن وہ تنقید اسی لیے ہے کہ حکومت کم سے کم وہ دھیان دے، چلتی رہے، معاملات دیکھے، عوام کو ریلیف ملتا رہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی یہ سیاستی لگ رہی ہے آپ کو، یا کہیں کہیں تنقید بھی ہے؟ نہیں، یہ بے جا بلکہ تنقید برائے اصلاح نہیں، برائے تنقید ہے، بے جا تنقید ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ بیان کہ نیب اور ایف آئی اے پہ ہم بلیو نہیں کرتے، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بلیو کس چیز پہ کرتے ہیں؟ جب ان کے گرو مہاراج نواز شریف صاحب کو عدالت نے سزا دی تو انہوں نے کہا جی ہم ان عدالتوں پہ یقین نہیں کرتے، ووٹ کو عزت دو یا کیا کیا نعرے بھی لگائے، یعنی عدالتوں پہ آپ کو یقین نہیں ہے، نیب پہ آپ کو یقین نہیں ہے، ایف آئی اے پہ آپ کو یقین نہیں ہے، تو کیا سی آئی اے کو بلائیں گے، موساد کو بلائیں گے؟ مجھے یہ بات بتائیں نا، پھر کون سا ادارہ ہے بھائی؟ یہ قومی ادارے ہیں، اعلیٰ عدلیہ، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیں۔ نہیں، اب کمیشن ان کے دوروں میں بھی بنے ہیں، ان کو پتا ہے کمیشن جو ہے وہ ایسے ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتا ہے، یہ خود سے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو پاور پلانٹ اور یہ سارے اس کے تانے بانے ان کے بھی بہت سارے ان سے ملتے ہیں۔ دے ڈونٹ وانٹ، دے آر ناٹ سنسیئر، آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ نہیں چاہتے کہ یہ کوئی کیس منطقی انجام تک پہنچے، ایک چیز۔ دوسرا یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیب پہ یقین نہیں ہے، ایف آئی اے پہ یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ماتم قتیل شفائی کا ایک ہے کہ ماتم رسیدہ لوگ بھی کتنے خود غرض ہیں قتیل، اپنے غموں کو روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ یہ ان کو جب نیب کا نام آتا ہے تو اپنی تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر وہاں سے کس دھوم دھڑکے سے آئے کہ جی کرونا کو جیسے کہ بندہ آ کے شوٹ ڈاؤن کر دے گا، یہ کر دے گا، ویئر از ہی؟ وہ کدھر ہے؟ شیخ رشید نے بولا ہے کہ وہ کرونا کے لیے نہیں، کرونا فلائٹ پہ آئے، وہ کرونا فلائٹ پہ آئے ہیں، بالکل انہوں نے ٹھیک بولا کہ وہ رونے آئے ہیں اپنے اس کے لیے۔
اب جب ان کے اوپر کوشچن ہوتا ہے تو یہی شیخ خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ کینسر کے مریض ہیں, بلڈ کینسر ہے. او بھائی میرے امیون سسٹم کم. او بھائی تو پھر کس لیے آئے ہیں؟ میں تو یہاں پہ کہوں گا رانا صاحب اوپنلی اور ببانگ دوہل کہوں گا کہ ہمارے سسٹمز کمزور ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہی شہباز شریف صاحب ضامن بن کے گئے تھے نا, ضمانت دی تھی بڑے بھائی صاحب کی, ساتھ بھاگے گئے شبالے صاحب. اب بعد میں دیکھا کہ شاید حالات کوئی زبردست ہیں, پتہ نہیں کیا آنکھوں میں کیا خواب یا سپنے سجا کے آئے تھے, وہ نہیں پورے ہوئے, لیٹ گئے جی مجھے کینسر ہے. ایک چیز یہاں پہ ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے ضمانت دی تھی 4 ہفتے کی, آج پتہ نہیں کتنے ہفتے گزر گئے ہیں, وہ تو گنتی بھول گئی ہے. کس لیے نہیں رانا صاحب یہاں پہ آگے میرا پروگرام ہے اخبارات کے حوالے سے, میں ویسے اخبار سے خبر نکلی ہے. آپ کے جذبات اپنی جگہ, میں داد دیتا ہوں, بلکہ میں آپ کی لفاظی کی بھی داد دیتا ہوں, پر کیونکہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے لیے لازم بات ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو, چاہے میں اس پہ بیپر پہ رکھوں کسی بھی طرح, لیکن میں وہ بھی کروں گا نہیں, میرے پاس مزید سوالات ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ معاملات وہیں پہ رہنے دیں. آپ نے سوال کیا نا سیاست ہو, ہاں میں یہ چاہتا ہوں آپ سے جاننا کہ کیا واقعی شاہد خاقان عباسی سیاست کر رہے ہیں یا کوئی درد مندی نظر آ رہی ہے واقعی ملک یا قوم کا کوئی سوچتے ہوئے, آپ کو کیا لگا؟ میں آپ کو ود ڈیو اپولوجی کہوں گا کہ جو امیج تھا نا ان کا میرے ذہن میں, وہ ٹوٹلی دھڑام سے مسمار ہو گیا, اس لیے کہ وہ ٹوٹل سیاست کر رہے ہیں, مطلب مکمل سیاست کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایک نارمل بندہ, not very highly educated, he was sitting with me and he said, مطلب کہ سر یہ کیا بات کر رہے ہیں, اس وقت ملک کو کرونا اور جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ اس کے اوپر بھی کبھی ایف آئی اے پہ یقین نہیں, نیب پہ یقین نہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ کہ یہ تنقید برائے تنقید, بحث برائے بحث, نہیں, بیان وہ اس کو آلٹرنیٹ بھی دے رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیا جائے, اور اس پہ کوئی قدغن ہے آپ کو لگتا ہے؟ صاحب کمیشنز کی ہسٹری کیا ہے اس پاکستان میں, کہاں پہ وہ کمیشنز آج تک کنکلوسیو ہوئے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کمیشن بنائیں, ہی از ناٹ سنسیئر ود دا کنٹری. اس لیے ایک چیز منطقی انجام پہ پہنچنے والی ہے, ایک چیز ایف آئی اے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, نیب بھی کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کنکلوژن تک پہنچایا جائے یہ کمیشن میں, کیونکہ ساتھ ہی پاور پلانٹس اور باقی چیزوں کی بھی آ گئی ہیں, اور اس میں تانے بانے پیچھے ملتے ہیں. یہاں پہ تو شاید ٹریول ہوگا نا اماؤنٹ, ادھر میگاز ہیں, تو اس لیے یہ کمیشن سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. یہ ٹوٹل خواہ مخواہ سے ٹوٹلی ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹیسائز گورنمنٹ, اور ان حالات میں بھی یہ سیاست کو کیش کرنا چاہیے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. آٹا چینی کے بعد توانائی سیکٹر کی باری, کابینہ کی منظوری, انکوائری رپورٹ عوام کے سامنے آئے گی, عوام کا مال لوٹنے والوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. اسد عمر فردوس عاشق آبان کی میڈیا سے گفتگو. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جی پاور سیکٹر کا معاملہ شروع ہو گیا, پاور سیکٹر میں صورتحال اب دیکھنی ہوگی اور رپورٹ ہوگی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, پبلک ہوگی رپورٹ, انکوائری رپورٹ عوام کے سامنے آئے گی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دیکھیں جیسے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا نا آٹا چینی کے اس دوران اس کے اوپر بھی کہ انکوائری رپورٹ آئے گی, اور رپورٹ انہوں نے دی. اب پاور پلانٹس اور اس کا جو اسکینڈل ہے اس کے اوپر بھی اگر انہوں نے سٹیپ اٹھا لیا ہے نا, تو میں کہوں گا کہ بہت ہی زبردست اقدام ہے, زبردست قدم اٹھائے, اور اس کی بھی سامنے آئے گی, اور اس میں بھی کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام. بلکہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہیڈ لائنز کا حصہ ہے کہ پاور سیکٹر اسکینڈل 13 سال کے دوران قومی خزانے کو 4,802 ارب روپے کا نقصان پہنچا. سبسڈی اور گردشی قرضے کی وجوہات بھی شامل. رپورٹ میں کے الیکٹرک کو 1600 میگا واٹ کے نئے پلانٹ لگانے سے روکنے کی سفارش. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم, ماضی میں بھی اس کی آپ کو پتہ ہے نا کہ مختلف جگہوں پہ انڈیکیٹر چنگاریاں اٹھیں لیکن دبا دی گئیں, یہ جو بھی تھا. تو اس پہ گورنمنٹ کا بڑا بولڈ یہ اگین مطلب ہے کہ بہت بڑا یہ سب اتنی داد میں ذاتی طور پہ دینے کے حق میں ہوں, لیکن جب تک آپ کوئی اس کے نتائج سامنے نہیں آتے, کوئی بندے پکڑے نہیں جاتے, بلکہ میں اگر یہ جملہ بھی بولوں کہ پی ٹی آئی میں جیسے علیم خان ہے, وہ شخصیت آتی ہے, ان کا احتساب بھی ہوتا ہے, وہ اب وزارت پہ بھی ہیں, حلف اٹھا چکے, لیکن بہت ساری چیزیں تو ایسی بھی لگتی ہیں. اس ابہام کا اگر ہم اظہار کریں کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یہ تو بات کی بات ہے نا. یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا, تھا زندگی میں مرگ کا دھڑکا لگا ہوا, اڑنے سے پیشتر ہی میرا رنگ زرد تھا کہ اڑوں گا تو گر جاؤں گا. او بھائی ایک چیز آرڈر ہوئی ہے نا, ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھی حکومتی اراکین کے بیانات آ جاتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی کامیابی ہے, کاوش ہے, یہ یعنی حکومت بڑی بولڈ ڈیسیجن لے رہی ہے, یہ سب کچھ اس وقت کر لیں جب نتائج آ جائیں؟ دیکھیں اگر وہ ہوگا نا
نتائج آنے کا انتظار کر کے چپکے سے آن دا کوائٹ کوئی انکوائری آرڈر کرتے ہیں نا، بعد میں لوگ کہیں گے جی یہ تو وکٹمائز کیا، پتہ نہیں بنا کے پکی پکائی ایک چیز سامنے ڈال دی، ہمیں کیا پتا. تھوڑا سا ایک نا آپ کو پبلک اوپینین بھی کرنی پڑتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آج کل بڑا ہائی ٹیک دور ہے، آپ نہیں بتائیں گے نا تو ویسے ہی کہیں نہ کہیں سے خبر نکلے گی، تو وہ پھر ابہام کریٹ ہوتے ہیں. تو اچھا ہے کہ انہوں نے کہا اوپنلی کہا ہے نا کہ جی رپورٹ بھی سامنے آئے گی. اور دیکھیں 4800 ارب کا نقصان قومی خزانے کو، یہ تھوڑا ہے رانا صاحب، اس سے پہلے کسی نے کیوں نہیں سٹیپ اٹھایا؟ میں آپ اور کے یہ تو ساتھ ہوں بالکل، 13 اور میں سال یہ سے چاہوں گا کہ یہ منظر عام پہ آنا چاہیے. رانا صاحب. لیکن صرف نقصان بتا کے، نام بتا کے معاملات اگر جوں کہ توں رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ چھیڑیں نا ایک چیز. دوسرا اگر آپ نے چھیڑ لیا تو کم سے کم نتیجہ تو دے دیں. نتیجہ تو دے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نتیجہ ملے گا، پورا امید ہے. اراؤنڈ 2 سال پونے 2 سال اس گورنمنٹ کو بھی نا، تو اس میں جو کہا وہ تو سامنے لائے نا. کوئی ایسی چیز بتائیں. میں اسی کی مثال دے رہا ہوں نا کہ شوگر آٹا سکینڈل آیا، رپورٹ ان کا سامنے حاضر. میں اگر تھوڑا سا اگر ڈیپتھ میں جاؤں گا تو میرا تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ ہوا کیوں؟ آپ کی گورنمنٹ، آپ کے لوگ، آپ 13 سال صاحب 13 سال سے یہ پاور سیکٹر ہے. پاور سیکٹر میں چینی آٹا کی بات کر رہا ہوں، میں ادویات کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ حکومت جو تبدیلی کے نام پہ آئی. نہیں اس پہ آتے ہیں تو پھر کھل کے بات کرتا ہوں کہ جو شوگر اور یہ سکینڈل جو ہے اس میں تو پیچھے سے سلسلے چلے تھے، اس میں پیچھے بھی کچھ اور نام بھی تو ہیں نا، کچھ اور نون لیگ والے بھی تو ساتھ ان کے شامل ہیں. تو اس میں گھیوں کے ساتھ گھن سارا کچھ پسے تو پسے، وہ بھی شامل ہیں، آپ کے بھی شامل ہیں اگر اس میں ثابت ہو جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہوا، میرا سوال یہ یاد رکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ نتائج نظر آئیں گے، کچھ ہوتا نظر، مجھے نقصان یعنی اس کا ازالہ ہوتا نظر آئے گا، لوگ کٹہروں میں جاتے ہوئے، لوگ سزائیں پاتے ہوئے. یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو کٹہروں میں لایا جاتا ہے، پھر وہ کوئی پلیٹلیٹس کا بہانہ، کوئی کینسر کا بہانہ کر کے پھر بھگا دیے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انفارچونیٹلی اس ملک میں ایک مرغی چوری کرنے والا وہ 4-6 سال جیلیں بھگت جاتا ہے، 4000 جرمانہ نہیں دے پاتا غریب آدمی. ایک سیکنڈ، یہ اربوں خربوں ہڑپ کرنے والے مطلب جیل کی 4 دن کی سہولتیں برداشت نہیں کیا. اور پلیٹلیٹس کدھر ہے؟ پلیٹلیٹس کون سی بیماری ہے؟ کون سا آج بائی پاس ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، کدھر ہوا ہے؟ رن صاحب دوسرے بھائی صاحب بھی آئے کسی اور امید میں ہوں گے، ادھر آ کے آپ خدا کے بندے نکلو. وزیر اعظم ہے نا، اس کو بھی آج اس نے اپنا ٹیسٹ کروا لیا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے وہ بندہ. آپ کیوں 35 سال تک آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے، سب کچھ آپ نے پریویل کی، سارا کچھ اویل کی، آل فیسلٹیز ایوری تھنگ، کھایا پیا، تو آج نکلو یار، اس ملک کے لوگوں کے لیے مر رہے ہیں لوگ، نہیں نکلتے ہیں رانا صاحب. لیکن ٹھیک ہے نا، میں سچی بات کرتا ہوں کہ گفتگو کا سلسلہ طوالت اختیار کر جی جائے گا. سوری، میں آگے بڑھتا ہوں. خام آئل کی عالمی صنعت گھٹنوں کے بل گر گئی. عالمی سودے پہلے منفی زون میں گئے، پھر مثبت. فروخت کرنے والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے. اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کی کمی پاکستان میں کب کم ہوگی؟ عوام حکومتی فیصلے کے منتظر. لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو تیل کی قیمت اور بکت دونوں گر گئی ہیں نا، اس پہ تبصرہ ہو. میں اسی پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں تیل کی جو یہ ہے کروڈ آئل ہے، بالکل خام آئل. پاکستان کروڈ آئل امپورٹ نہیں کرتا. یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. یہاں پہ کروڈ آئل جو ہے ہم نہیں لیتے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم کروڈ سے پھر اس کو ریفائن کریں. ٹھیک ہے، لیکن برینٹ کروڈ آئل نہیں. یہ جو امریکہ میں گرا ہے نا، -$37 تک گیا، یعنی کہ $37 آپ بالکل مطلب ہے کہ آپ کو ساتھ ملیں گے. آپ ایک بیرل لیں گے تو $37 بھی ملے گا. -54 تک وہ گیا. لیکن اب اس کے جو ایفیکٹس ہیں نا پاکستان میں، وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ یہ کروڈ آئل ہے، ہم یہ نہیں لیتے. اس سے لوگوں کی ایک جو کل وہ پھر ان کا ذکر آ جاتا ہے، خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں جی $50 سستا کر دیں. اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ڈیمانڈ سپلائی کا گیم ہے. مطلب آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے، کھپت کم ہے، اس لیے امریکہ میں یہ کریش کر گیا ٹوٹل. اس کا ایفیکٹ ہمارے پاس اس طرح نہیں آنا، لیکن ایک توقع ہے. کیونکہ دیکھیں اوورال پاکستان کے اندر بھی نا اس وقت گاڑیاں کھڑی ہیں، لاک ڈاؤن، پارشل لاک ڈاؤن، وہ سارا، تو ڈیمانڈ اب کم ہو چکی ہے، سپلائی پھر بھی آپ کے پاس بہت ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے اس پہلی کو امید ہے کہ کم کرے. کیونکہ میں بھی یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی شاید اکانومی پہ یا اس طرح پہ اس طرح گفتگو نہیں کر پائیں گے باہر معاشیات کی طرح.
لیکن کچھ نہ کچھ جب ایک بات آتی ہے تو عام آدمی کو تو کم سے کم ایک سوچ تو آتی ہے ریلیف. پہلی دفعہ بڑے سالوں کے بعد ڈبل فگر میں فیول کی قیمتیں اسی حکومت کے دور میں آئی ہیں نا. وی شوڈ اپریشیٹ. میرے خیال میں اور اگر 10-20 روپے سستا ہو جاتا ہے وی ول فردر اپریشیٹ. اور میرے خیال میں سستا ہوگا, مطلب اس میں قیمتیں کم ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کروڈ آئل سے نہ لنک کریں. اوور آل جو چونکہ کھپت کم ہو چکی ہے دنیا میں, سپلائی زیادہ ہے, انہوں نے دینا ہی ہے, تو وہ اس وجہ سے پاکستان میں یہ سب صحیح. اب کیونکہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹس بھی جو ہیں وہاں پہ مندی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمت میں بھی کمی ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام اتنی استطاعت رکھتی ہے کہ یہ کمیاں ہونے سے ان کو واقعی فائدہ اور وہ سونا بھی خرید پائیں گے؟ حالات تو آپ کے بھوک کی وجہ سے تو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے. لیکن سونے کی قیمت میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ جو شادیاں, وہ شپا, وہ لیوش, وہ بڑے بڑے ولیمے, وہ سارا کچھ تو وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. تو سونے کی بھی ڈیمانڈ اس طریقے سے, پرچیز کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, بائنگ جو ہے اس وقت وہ کم ہوئی ہے مارکیٹ میں. اس وجہ سے ان کو بھی لامحالہ. لیکن بریگیڈیئر صاحب, میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن یہ رول میں نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ سونا ہمیشہ کرنسی کے ایکویولنٹ وہ ہی تو ہوتا ہے. جان بوجھ کے بھی رکھا جا سکتا ہے. نہیں, لیکن اس سے دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کمی کا عوام کو فائدہ, تو کہیں پہ بھی کسی چیز میں بھی کمی ہو قیمت میں تو عوام کو تو اس کا فائدہ ہوگا, ہونا بھی چاہیے. اور اس وقت تو جہاں تک مارکیٹس کریش ہونا, سٹاک مارکیٹس, پوری دنیا کا یہ حشر ہے. امریکہ جیسی سپر پاور کا ہمارے ہاں تو جو اصل صورتحال ہے وہ, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہم لاک ڈاؤن اس لیے نہیں لگا پا رہے کہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں, فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے, اور دوسری طرف ہمیں سونا کم ہو یا زیادہ ہو, استطاعت کے حوالے سے عام آدمی کو شاید میرے خیال میں اہمیت, عام آدمی کو اس وقت روٹی اور اس کی مطلب ہے کہ سسٹینیبلٹی کے لیے نا کھانے اور روٹی کی ضرورت ہوتی ہے. سونا اور یہ دیکھیں, یہ تو ہیں لگژریز ہیں, یاشیاں ہیں, یہ ان کے لیے ہیں اور ان اوقات کے لیے ہیں جہاں پہ یہ آپ اویل کریں. فی الحال تو یہی آٹا دال چاول. صحیح. میں کورونا کی حالیہ صورتحال پہ بات کرتا ہوں. پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 9,200 سے تجاوز کر گئی. ایک دن میں 796 نئے کیسز, 2,000 سے زائد صحت یاب, اور یہ جو نئے کیسز آنے کی ریشو ایک دم سے بڑھی ہے نا, 24 گھنٹے میں اتنے کیسز آ گئے اور ریکارڈ کیسز ہیں وہ پاکستان میں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت سنگینی؟ یہ سنگینی اور بڑھے گی, جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے نا خان صاحب. اب دیکھیں کہ آج آپ کے تقریباً 9,500 اگر ان ٹوٹل کریں آپ, تو اس میں سے آپ کی ڈیتھ 201 ڈیتھس تھیں کل رات تک. ٹھیک ہے, یہ بن گیا اب تقریباً 2.2%. یاد ہے لاسٹ ٹاک شو میں ہم جب یہاں پہ بات کر رہے تھے لاسٹ بدھ کو, تو اس وقت آپ کے 96 ڈیتھس تھیں, 5,000 کے گئے. اٹ واز 1.6. آج 2.1 ہو گیا. دیٹ مینس کہ گراف از گوئنگ اپ. اچھا, آپ امریکہ سے اور ان سے کمپیریزن کرتے ہیں. امریکہ میں اس وقت 45,000 ڈیتھ ہیں, 8 لاکھ مریض ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے. 5.6 5.7 دنیا کا 6 پوائنٹ سمتھنگ چل رہا ہے. ہم بڑے خوش تھے کہ چلو جی ہمارا ڈیتھ ریٹ کم ہے, لیکن 2.1 اور اٹ از گوئنگ اپ ہل. دیٹ از کوائٹ الارمنگ. اور وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ لاک ڈاؤن, ہم پارشل لاک ڈاؤن, اور وہ اب مجبوراً آپ کو کھولنا پڑا, اور آہستہ آہستہ آپ مزید کھولیں گے, مزید اسے بڑھے گا. اور جو میرا ذاتی تجزیہ ہے, اٹ ول گو اپ. اور نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اقدامات تھوڑے تیز کرنے پڑیں گے؟ اور دوسری طرف سندھ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان پہ تنقید بھی بہت کی جا رہی ہے, حالانکہ وہ سختی کر رہے ہیں, اور کہیں کہیں دیکھیں سندھ کا درمیان میں بڑا اچھا کنٹرول ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, مطلب پنجاب اور سندھ کا فرق آدھا آدھا تھا. ٹھیک ہے نا, مطلب 50% سندھ, مطلب پہلے سندھ شروع میں ٹاپ پہ گیا تھا, پھر پنجاب اوپر گیا. لیکن اب دیکھیں کہ کل کی ڈیٹ میں 4,000 کیسز اگر پنجاب میں ہیں تو 3,000 سندھ میں آ گئے. دیٹ مینس کہ اگین پرسنٹیج سندھ میں بڑھ رہی ہے. اچھا, حالانکہ یہ لوگوں نے ایک جو بات کرتے ہیں نا کہ ٹیمپریچر کے ساتھ لنکڈ ہے, اب سندھ میں تو 40 تک پہنچا ہے ٹیمپریچر, اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑ رہا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ پڑھے لکھے لٹریٹ لوگ ہیں نا, وہ کاشیس ہیں, وہ پھر بھی سینیٹائز کر لیں گے, وہ آپ بھی گلوز اور ماسک لے کے آتے ہیں, ہم بھی آتے ہیں, باقی بھی ہمارا پبلک. لیکن جو رورل ایریاز ہیں جہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ہے, وہ اس کو بالکل بے وقوفی کی حد تک دلیری کے ساتھ فیس کر رہے ہیں, اور انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے.
وہ بیچارے وزیر اعلیٰ سندھ کو میں پھر اپریشیٹ کروں گا کہ ہی از نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پورے ملک میں کوئی ایسا میکنزم ہو کہ صورتحال بہتری کی جانب جائے؟ یعنی آپ نے انسانوں کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، صوبے یا کوئی ایسے تفرقے یا طبقے؟ دیکھیں عادل بھائی، اس میں کوشش پوری کی گئی، گورنمنٹ لیول پہ بھی کی گئی، یہاں پہ بھی کی گئی، اس سے ایک حد تک شروع میں کنٹرول ہوا، لیکن جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ بھوک سے لوگ تڑپنے لگ گئے اور الائڈ پرابلمز آ گئے، تو پھر ان کو ایک حد تک لفٹ کرنا۔ ایک چیز اور بتاؤں، اس کرونا کا یہ مت سمجھیں کہ یہ دن مہینے میں ختم ہو جائے گا، اس نے ہمارا لائف سٹائل چینج کر دینا ہے۔ You have to live with تو this آگے mask۔ چلیں گے صاحب اب تو یہ جو ماسک ہے نا، آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہوگا آنے والے کئی سالوں تک، یہ آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں روٹین میٹر بن جائیں گی جو آپ کو اپنانی پڑ گئی ہیں۔ یہ پارٹ آف یور لائف، اٹ ول بی پارٹ آف یور لائف، اٹ ول بی اے روٹین۔ بریگیڈیئر صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔